حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہے۔ مینا کے قریب ایک اونٹنی پہ سوار ہیں آپ، سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو جمع فرمائے اور فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگو نماز کی پابندی کرنا، نماز کا خیال کرنا، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن میری شفاعت کرنا اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور دوسری خطبہ دیے او ما ملکت ایمانکم، اے لوگو ملازموں کا خیال رکھنا، غریبوں یتیموں بیواؤں کا خیال کرنا۔ اگر تم یہ دونوں چیزوں اپنے زندگی میں برقرار رکھو گے، نماز نہیں چھوڑو گے اور غریب یتیم مساکین بیوہ پہ ترس نہ کھاؤ گے اور اس پہ اس کی نظر رکھ کر کے اس کی خیال نہ کرو گے، اس کی مدد نہ کرو گے، تو میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ اس لیے امت کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ نماز نہ چھوڑے، کیونکہ نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یہی ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نماز کے ذریعے اپنی ہر ایک مشکل کو، اپنی ہر ایک پریشانی کو حل کرا دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی، چھوٹی ہو یا بڑی، فوراً نماز کے لیے نیت باندھ لیا کرتے تھے اور نماز پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ عطا کرتے تھے۔ ہمارے نبی امت کو کیا کیا چیز نہیں بتائے۔ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا نبی اس امت کو دیا، آخر کس لیے دیا؟ اتنا بڑا نبی دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا اللہ تعالیٰ کا تھا؟ اور نبی آئے تھے کس لیے؟ نبی آئے تھے سارے امت کو زندگی بسر کر کے دکھلانے کے لیے کہ دیکھو میرے پاس میں بھی بیوی ہے، میرے پاس میں بھی اولاد ہے، میرے پاس میں بھی کاروبار ہے، میرے پاس میں بھی دھندا ہے، ہر چیز میں تجھے کر کے دکھلاتا ہوں۔ ہم کیا ہے اپنی معاملات میں، اپنی حالات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے طریقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے مانند، چاند کے مانند ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ستارے کے مانند ہے۔ جب تک آسمان میں چاند اور ستارہ دونوں کو آسمان میں لہلہاتا کھلکھلاتا نہیں اگر دیکھیں گے تب تک آسمان کی خوبصورتی نظر نہیں آتی۔ اس طرح سے دین کا عملی نمونہ جب تک ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی نہ دیکھیں گے تب تک ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے دونوں چیز ضروری ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی سنت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر ہیں تو آپ کا مرید صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ہے، آپ استاد ہیں تو آپ کے شاگرد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ہیں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہاں کس طرح سے عملی نمونہ کیسے عمل کیا جائے۔ بزرگان دین رحمہ اللہ، علماء دیوبند، یہ جو ہے سارے کے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے نقش قدم پہ چلے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اتنا بڑا، اتنا اونچا بنا دیا کہ ہر جگہ، ہر کتابوں میں ان کی چرچا ہی چرچا علماء دیوبند کی ہے۔ آخر کیوں؟ ایک جگہ فرمان ہے نا، علماء کرام لکھے ہیں کہ اگر صحابی اتنا قیمتی ہے کہ ایک بھی صحابی اگر ہوتا ہے تو پورے دنیا میں بھاری ہوتا ہے۔ صحابی معمولی نہیں ہوتے، کیونکہ اتنا اس کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے، اللہ والے کو اللہ پہ اتنا یقین ہوتا ہے۔ آج ہم لوگوں کو کیا اسباب پہ یقین ہے، دنیا کی سامانوں پہ یقین ہے، دنیا کی دولت پہ یقین ہے، اللہ پہ یقین ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے نیک بندے کو اللہ کا حکم کو پورا کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں پہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیاب کر دے گا۔ ہم لوگ کیا ہے اللہ سے مانگنے والے بن جائے، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے مانگے اور ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرے۔